أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں مرسی ٹی وی کے خصوصی پروگرام حج مبرور میں۔ محترم ناظرین، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین اپنے گھر کی زیارت اور حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز فرماتا ہے۔ یقینی طور پر یہ بڑی عبادت ہے جسے الحمدللہ انجام دینے کے لیے لاکھوں لوگ مکۃ المکرمہ کا قصد کرتے ہیں۔ ایسے میں بہت ضروری ہے کہ وہ حج کے طریقے کو سیکھ کر حج ادا کرنے کے لیے جائیں۔ حج کا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں سکھایا ہے، اسے جاننا بے حد ضروری ہے، اور اسی مقصد کے لیے مرسی ٹی وی نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید حسین عمری مدنی حفظہ اللہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، میں چاہتا ہوں کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید حسین مدنی حفظہ اللہ کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ کل ہند ادارہ تحقیقات علمیہ کے بانی، فاؤنڈر اور اسی طرح جنرل سیکریٹری ہیں، اور ساتھ ہی شیخ محترم فتویٰ بورڈ تلنگانہ کے صدر کی حیثیت سے اپنی علمی خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ الحمدللہ عقیدہ، منہج اور فقہ میں آپ کی بہت ساری تصنیفات ہیں، اور آپ کے فتاویٰ اور علمی مقالات سے اہل علم، طلباء اور اسی طرح عوام الناس کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ مستفید ہوتی ہے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے شیخ محترم کا استقبال کریں اور پھر اپنے اصل عنوان یعنی حج مبرور کی طرف آگے بڑھیں۔ شیخ محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ شیخ محترم، سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حج ایک عظیم عبادت ہے اور الحمدللہ اس کا علم سارے لوگوں کو ہے، البتہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ سب سے پہلے ہم اور آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کی عبادتیں کئی طرح کی ہیں، کچھ مالی ہیں، کچھ بدنی ہیں، کچھ دل سے ادا ہونے والی، کچھ زبانی ہیں، اور کچھ عبادتیں دائمی ہیں، روزانہ انجام پاتی ہیں، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق موسم کے ساتھ ہے۔ ان موسمی اور وقتی عبادات میں حج بھی ہے، نمایاں طور پر حج کی عبادت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اس تعلق سے دو تین باتیں ہم کو جاننی چاہیے شرعی حیثیت کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرض بتایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خاطر ان عبادتوں کو مکمل کریں۔ اللہ کے لیے لوگوں پر یہ عبادتیں فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یعنی اختیاری نہیں رکھا گیا معاملہ، یہ فرض کے درجے میں ہے۔ لیکن کن لوگوں پر؟ جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس سکت ہے، اور یہ سکت دو طرح سے، مالی اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی۔ استطاعت اور قدرت اہل علم نے مالی بھی بتائی اور بدنی بھی بتائی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو یہ طاقت اور قدرت کے ضابطے الگ الگ ہیں، اس میں عورتوں کے لیے محرم کا ہونا بھی استطاعت کے اندر داخل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پیش کی، پہلی آیت حج کی فرضیت کو بتاتی ہے، اور دوسری آیت وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، آپ نے جو تمہید باندھی کہ عبادت سلیقے سے ہونی چاہیے، مکمل ہونی چاہیے، مسنون انداز سے ہونی چاہیے، آدھی ادھوری نہیں ہونی چاہیے، سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں ایک توجہ طلب پہلو یہ ہے کہ پہلی آیت میں للہ ابتدا میں ہے، اور دوسری آیت میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للہ،
دونوں جگہ یہاں پر اخلاص للہیت کا درس دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جس میں لوگ عام طور پہ ریاکاری کے شکار ہو جاتے ہیں، خود نمائی کے شکار ہو جاتے ہیں، اخبارات میں تصویریں اور جانے کے بعد تصویریں ڈالنا، سوشل میڈیا پر لگے رہنا وغیرہ۔ تو انسان کو چاہیے، ویسے ہر عبادت قبول ہونے کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں، اخلاص العمل للہ، کہ وہ کام خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، للہ یہاں خاص نکتہ بتایا گیا، اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ جو کام صرف اللہ کے لیے ہو وہ کام سنت کی روشنی میں بھی ہو۔ حج کی فرضیت حکم کے اعتبار سے ہم نے جانی، ساتھ ہی ساتھ جو بدلتے حالات ہیں، دنیا دور نبوت سے دور ہو رہی ہے، قیامت سے قریب ہو رہی ہے، ایسے میں حج کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں گے، جن کو اللہ نے طاقت دی، صحت اور تندرستی عطا کی، لیکن حج کرنا وہ لوگ چھوڑ دیں گے تو ایسی صورت میں قیامت بھی قائم ہو جائے گی۔ تو انجام پر بھی ہم کو نظر رکھنی چاہیے، اور فقہی اور شرعی حکم پر بھی ہم کو نظر رکھنی چاہیے، واللہ اعلم۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرم۔ شیخ محترم، یہ جو حج کا فریضہ ہے، جسے ہم نے کہا کہ جو مستطیع ہیں جسمانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، تو ان پر یہ حج جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔ تو فرض کے جو مختلف درجات ہیں، تو کس درجے میں ہم جو ہے اس عبادت کو رکھیں گے، حج کو؟ اور اسی طرح بعض لوگ اس کے تعلق سے سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا فوری طور پر یہ ہم پر جو ہے فرض ہو جاتا ہے، یا زندگی کے کس مرحلے میں فرض ہوتا ہے، جوانی میں ہیں یا بڑھاپے میں ہیں، یا پھر کس مرحلے میں ہم پر جو ہے یہ عبادت فرض ہوتی ہے؟ جزاکم اللہ خیراً، آپ نے بڑے ہی اہم نکتے کی جانب توجہ دلائی۔ ویسے حرکت میں برکت ہے، ہمارا کام عمل کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اور ہماری حرکت سرعت اور سبقت کے ساتھ ہونی چاہیے، جیسا اللہ نے فرمایا سارعوا، تیزی کے ساتھ خیر کے کام کرو، سابقوا، ایک دوسرے پر پہل کرو، کمپٹیشن کا ماحول بنا رہنا چاہیے۔ تو دین کے کام اس انداز سے انجام پانے چاہیے، کرتے رہیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل بھی کریں، اور یہ عمل یہ 2 خصوصیات کے ساتھ، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، اور سبقت کے ساتھ، ایک دوسرے پر پہل کریں، منافست کا ماحول بنائیں، مسابقے اور مقابلے کا ماحول بنائیں، یہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو اس سلسلے میں 3 روایات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مستطیع بنایا، صاحب حیثیت بنایا، صحت بھی ان کے پاس ہے، مال و دولت بھی ان کے پاس ہے، عورتوں کے لیے محرم بھی موجود ہے، لیکن لوگوں نے اپنی اپنی پریارٹیز بنا کر رکھی ہیں، ترجیحات، کہ کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لڑکی کی شادی سے پہلے فارغ ہو جائیں گے، ہمارے معاشرے میں جیسے یہ باتیں رائج ہیں، ان کے بغیر وہ حج درست نہیں ہو سکتا۔ کوئی سمجھتے ہیں کہ فلاں اجازت دے تو ہم حج کر پائیں گے، فلاں کی اجازت نہیں رہی تو ہمارا حج صحیح نہیں ہوگا۔ کچھ جذباتی باتیں لوگوں کے درمیان ہیں، تو یہ غلط چیزیں ہیں۔ بچوں کو سیٹل کر کے بعد میں پھر ہم حج پر جائیں جی، یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ البتہ کچھ اہل علم نے کہا کہ توفیر السکن مقدم علی الحج، جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کو پہلے ترجیح دینی چاہیے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد جو اخراجات، مالی گنجائش ان کے پاس ہے، اس دائرے میں حج کی عبادت کو ترجیح دینی چاہیے۔ بچوں کو سیٹل کرنا، اس کا کوئی ضابطہ اور پیمانہ نہیں ہے، ہر کسی کا الگ الگ کرائٹیریا ہے، ہر کسی کا الگ الگ معاملہ ہے، تو ہر کوئی اپنے کیلیبر کے لحاظ سے ان لوگوں کو سیٹل کرنے چاہتا ہے، تو شریعت اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتی۔ البتہ جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے لیے یہ اہل علم کے فتوے ہم کو ملتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو گھر کے بارے میں کہا کہ وہ زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد میں جو انشاءاللہ مالی گنجائش رہے گی اس میں ان عبادات کی جانب ہم توجہ دے سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 3 روایتیں ضروری ہیں، ذہن میں رکھنی چاہیے ہم کو، ورنہ لوگ یقیناً دین اسلام نے اس عبادت کو لچکدار بنایا،
وقت کے اعتبار سے. یہ عبادت فرض ہے لیکن نماز کی طرح نہیں. جیسے نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بر وقت فرض ہے، فلاں ٹائم پہ آپ کو پڑھنا ہے، اول وقت بتا دیا گیا، آخری وقت بتایا گیا. لیکن حج کی عبادت موسع ہے، وقت کے اعتبار سے لچکدار ہے. زندگی میں اللہ نے ایک دفعہ فرض کیا ہے. لوگ اس لچک کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس لچک کو، وقت کی لچک کو غلط انداز سے سمجھتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ، جو حج فرض ہے اس کو ادا کرنے میں عجلت برتنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ایک تو شریعت عمومی طور پر خیر کے کاموں میں سرعت سبقت اختیار کرنے پر ابھار دی، عمومی طور پر. خاص طور پر ہم کو حج کے بارے میں یہ ہدایت ملتی ہے تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ. دوسری بات یہ ہے حدیث قدسی، یعنی اللہ کا وہ فرمان جو قرآن میں نہیں ہے، اللہ کا وہ فرمان جو قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. حدیث قدسی، ان عبدا صححت له جسمه ووسعت علیہ فی المعیشہ، اللہ نے فرمایا میرا ایک ایسا بندہ جسے میں نے صحت مندی، تندرستی عطا کی، ووسعت علیہ فی المعیشہ، مال و دولت میں بھی برکت عطا کی، تمضی علیہ 5 اعوام، 5 سال گزر جاتے ہیں اللہ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، محظوظ ہوتے ہوئے 5 سال گزر جاتے ہیں. لا یفد الیہ، 5 سال کا ضابطہ یہاں پر بتایا گیا. لا یفد الیہ لمحروم، یہ نعمتیں رکھنے کے باوجود، اتنی مہلت سے فائدہ اٹھانے کے باوجود وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں کر رہا ہے. لمحروم، تو وہ بدنصیب بندہ ہے، حج کے اجر سے، اس کی فضیلت سے محروم بندہ ہے. تیسری بڑی سنگین روایت ہم کو عمر رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے. یہ عمر رضی اللہ عنہ کا اثر ہے. امام اسماعیلی رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اطاق الحج، جس کے پاس حج کی طاقت ہے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، جس کے پاس حج کی طاقت ہے، فلم یحج، طاقت رکھنے کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا ہے، تو فسواء علیہ مات یہودیا او نصرانیا، تو اس کے لیے برابر ہے، ایک درجے میں ہے، وہ یہودی بن کر بنے یا نصرانی بن کر بنے. یہ اتنی سخت وعید شاید ہی کسی اور عبادت پر بتائی گئی ہو. تو جو مسلم معاشرہ، خوشحال معاشرہ ہے، مالدار لوگوں کا طبقہ ہے، ان کو اس فریضے کو ادا کرنے میں بلا وجہ شرعی عذر کے بغیر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ یقیناً فریضہ ایسا ہے، وقت کے اعتبار سے لچکدار ضرور ہے لیکن خیر کے کام میں سبقت کرنی چاہیے. واللہ اعلم. اب آئیے ہم یہ جانیں گے شیخ محترم سے کہ حج کا اسلام میں مقام و مرتبہ کیا ہے، اس فریضے کی کتنی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر. جی شیخ محترم. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اہمیت کے اعتبار سے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے اس کو فرض قرار دیا، شرعی حکم کے اعتبار سے، فقہی تکلیفی حکم کے اعتبار سے. لیکن کئی فرائض ہیں اور فرائض کی بھی درجہ بندی ہے. جی. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے، ورنہ یہ حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی، کہ اسلام کو ایک عمارت کی طرح قرار دیا گیا اور عمارت کے کچھ ستون، پلر، ارکان بتائے گئے، اور عمارت ستون کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. تو ان میں ایک اہم پلر، رکن رکین، تحج و تعتمر کا اضافہ اس روایت میں ہے. جی. کہ حج اور عمرے کرتے رہنا یہ اسلام کے ارکان میں داخل ہے. یعنی جو افراد مستطیع ہیں، جن کے پاس سکت ہے، مالی اور جسمانی سکت ہے، طاقت ہے، اور وہ حج نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو اپنے اسلام پر نظر ثانی کرنی چاہیے. بہت بڑا سوالیہ نشان، کوشچن مارک ان کے اوپر آتا ہے. تو اہمیت کے اعتبار سے یہ اسلام کے حج اور عمرے کرنا اسلام کے ارکان میں داخل ہے. دوسری بات کہ اسلام کی تعلیمات بے شمار ہیں، اسلام کی تعلیمات کی شاخیں بہت ساری ہیں. جی. صحابہ کرام نے پوچھا، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے مطابق، ای الاسلامی یا ای العمل افضل، الگ الگ روایات ہم کو ملتی ہیں. اسلام پر ہم کو عمل کرنا ہے
تو اس اسلام کا سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ سپرلیٹیو ڈگری، ای العمل افضل، سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو 3 جوابات ہم کو الگ الگ سوالات پر ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کیونکہ ایمان ہو تو سارے اعمال عبادتیں درست ہوں گی، ایمان نہ ہو تو آدمی کچھ بھی کر لے، دنیا میں اس کی خیر و برکت مل سکتی ہے لیکن آخرت میں اس کا صلہ اور بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ اور اس کے رسول کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جاں فشانی کرنا، اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنا۔ پھر صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور بتایا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں اسلامی ممالک نہ ہوں، جہاں اسلامی حکومت نہ ہو، ان کے لیے حج مبرور سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے۔ ایمان سے فارغ ہونے کے بعد سب سے افضل عمل حج مبرور ہے۔ تو یہ خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارا اسلام قائم ہے حج اور عمرے کرنے پر، اور سارے اعمال میں افضل ترین عمل عقائد سے، نظریات کی اصلاح سے فارغ ہونے کے بعد عبادات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کو قرار دیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، حج کا جو مقام و مرتبہ ہے ہمیں اس کا جو ہے الحمدللہ علم ہوا ہے۔ ہم اب یہ جاننا چاہیں گے کہ حج مبرور کا ذکر آیا اور ہمارے پروگرام کا نام بھی حج مبرور ہے، تو ناظرین کو ہمارے یہ بتانا ضروری ہے کہ حج مبرور کہتے کسے ہیں، اسلام کے اندر حج مبرور کا تصور کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیراً۔ یہ شریعت کی ایک ٹرمنالوجی اصطلاح ہے حج مبرور، جو احادیث میں بھی استعمال ہوئی اور اکثر دعائیہ کلمات میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور کتابوں میں بھی استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ تو مبرور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حج مبرور کی تعریف حدیث میں بھی بیان کی گئی اور علماء نے، محدثین نے بھی اس کی الگ الگ تعریفات، ڈیفینیشن بیان کیے۔ حدیث میں حج مبرور کس کو کہا گیا؟ جس میں اطعام الطعام ہو و طیب الکلام ہو۔ اطعام الطعام اپنی طاقت کے دائرے میں کھانا کھلانا، ضروری نہیں ہے کہ مساکین ہی کو کھلایا جائے، مسکین کو ترجیح دیں، اچھی بات ہے، خوشحال کو بھی کھلائیں، سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ یہ حج کے دوران ہوگا شیخ؟ حج کے دوران حج مبرور، اطعام الطعام و طیب الکلام، چونکہ مسائل زبان ہی سے ہوتے ہیں عام طور پر، تو عمدہ گفتگو کرنا، بھلی بات کرنا، سلیقے کی بات کرنا، یہ حج مبرور کا ضابطہ حدیث میں بتایا گیا۔ اطعام الطعام طیب الکلام۔ محدثین نے حج مبرور کی کچھ اور بھی تعریفات اور وضاحتیں بیان کی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی الذی لا ریاء فیہ، جس حج میں حاجی اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا لے، خود نمائی سے بچا لے، اپنے آپ کو شو آف کرنے سے بچا لے، جیسے ہمارے معاشرے میں اخبار میں تصویر دیتے ہیں کہ فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں، اور پھر آنے کے بعد میں حاجی وغیرہ لگاتے ہیں اپنے نام کے بعد۔ قدیم زمانے میں ایک بہت بڑا کام تھا سمندری سفر کرنا، ایک نئی زندگی، تو شاید اس کا کچھ الگ خلفیہ، پس منظر، سیناریو رہا ہوگا، لیکن موجودہ دور میں یا عمومی طور پر شرعی احکام کے لحاظ سے یہ حاجی وغیرہ لگانا مناسب نہیں، لا ریاء فیہ۔ یہ دوسرا ضابطہ۔ تیسرا ضابطہ الذی لا یخالطہ اثم، کہ اس عبادت کی ادائیگی کے دوران گناہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی گناہوں سے فری حج کریں ہم۔ حاجی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا جس نے حج کیا اور اس میں بدزمانی نہیں کی اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کسی سے لڑائی جھگڑے نہیں کیے، تو ایسے لوٹتا ہے گویا کہ نیولی بورن بیبی ہے، نو مولود بچے کی طرح لوٹتا ہے۔ تو یہ ایک ضابطہ بتایا گیا۔ اور آخری معنی یہ بتایا گیا حج مبرور کا، جب آپ یہ عبادتیں انجام دیں گے، اسلامی تعلیمات کا خیال رکھیں گے اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے کر رکھیں گے، تو لازماً انشاءاللہ آپ کا حج مقبول ہوگا، قبول ہوگا اللہ کے پاس۔ تو حج مبرور کا آخری معنی حج مقبول بتایا گیا، جو اللہ کے دربار قبولیت کا درجہ حاصل کر لے، وہ حج مبرور ہے۔ یہ معنی احادیث میں اور محدثین نے حدیث کی شرحوں میں بیان کیے ہیں۔ جی شیخ محترم،
اخلاص ہمارے دل میں ہونا چاہیے. وہ تو ہر عبادت کے لیے اخلاص بنیادی شرط جو ہے. تو ایسی صورت میں اب جو بھی حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو خود بخود لوگ انہیں دعوت دے کر اپنے پاس بلاتے ہیں اور وہ بھی جو ہے جاتے کرتے ہیں. اور اسی طرح جیسا اخبارات میں اشتہارات دینے والی جو بات ہے تو وہ خود نہیں دیتے بلکہ ان کے جو رشتہ دار ہوں یا پھر جو ان کی اس خوشی میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں وہ اس خوشی میں شامل ہوتے ہوئے جو ہے اس طرح اشتہار دے دیتے ہیں. تو اس کا تعلق ان کے اپنی عبادت سے نہیں بلکہ لوگوں کی محبت کے اظہار کے اندر جو ہے یہ آ جا رہا ہے. ایسی صورت میں بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور لا تزر وازرۃ وزر اخری. اگر اس میں ان کا حاجی صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کی رضامندی نہیں ہے تو وہ اللہ کے پاس مکلف نہیں ہے، جواب دہ نہیں ہے. تو حاجی کو چاہیے کہ حتی الامکان وہ اسباب اختیار کرے ریاکاری سے بچنے کے لیے، اخلاص الہیت کے لیے، اور لوگوں کو منع بھی کریں، بیجا رسم و رواج سے، تکلفات سے منع کرتے رہیں. اگر کوئی قانونی پیچیدگی ہو، کوئی مقدمہ دائر ہو، کوئی ضرورت اور مجبوری کے درجے میں ہو تو انشاءاللہ لیڈنگ نیوز پیپر میں دینا، کچھ قانونی مسائل رہتے، کوئی حرج کی بات نہیں. اس کے بجائے روکنا چاہیے اور اس سے کراہت اور ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ حاجی کو ایک دعا خاص طور پر پڑھنی چاہیے. ان جیسے جب کبھی ریاکاری کا شبہ آ جائے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. ادنا درجے کی بھی ریاکاری انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ختم کر دے گا. واللہ تعالی اعلم. جزاکم اللہ خیرا. شیخ محترم، اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم جو ہے دور نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں دین بیزاری عام ہو جا رہی ہے لوگوں میں، عبادات کی روشن جو خیالی. جی ہاں، جسے ہم جدت پسندی کہیے. جی ہاں، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو لبرل. جی ہاں لبرل تصور کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے یا ان کا یہ تصور ہے حج کے اندر بہت زیادہ مال جو ہے خرچ ہوتا ہے، بہت زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، وقت بھی لگتا ہے، جی ہاں، مشقت بھی ہوتی ہے. تو ایک معنی میں مالی عبادت بھی ہو رہی ہے، بدنی عبادت بھی ہے. تو ایسے میں کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم کسی غریب بچے کی شادی میں پیسے لگا دیں یا کسی غریب بچے کو جو ہے ہم ڈاکٹر بنا دیں؟ تو اس انداز سے ان کا جو ہے نظریہ ہے اور ان کا جذبہ ہو سکتا ہے یعنی اچھا ہو، یعنی اپنی جگہ نیک نیتی اپنی طرف سے وہ ایسا جو ہے مشورہ دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کا یہ جو نظریہ ہے یا ان کا یہ جو تھاٹ ہے وہ کتنا قابل قبول ہے اور شرعی طور پر اس کا جو ہے ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ بارک اللہ فیکم. یقیناً اسلام ایک انسانیت نواز مذہب ہے جو پریشان حال لوگوں کی غم گساری کرتا ہے. ان کی مشکل موڑ پر گھڑی پر کھڑے ہونا اور ان کی مدد کرنا یہ کار خیر ہے. الحمدللہ انسان کو اپنی طاقت کے دائرے میں انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے، بلکہ حیوان کو بھی اگر پانی پلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس جانور کو اسلام نے نجس اور ناپاک بتایا اس کو بھی پانی پلائیں گے تو ہماری مغفرت ہو سکتی. یہ سارے کام کرنے چاہیے، لیکن ضرورت مندوں کی مدد یہ ثواب کا کام ضرور ہے. حج کا بدل نہیں بن سکتا، فریضے کا بدل نہیں بن سکتا. حج ایک فریضہ ہے، آدمی صحت مند ہے، مالدار ہے، اس پر یہ فریضہ ہے، واجب الادا فریضہ ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں رکھا گیا. اجر و ثواب کی بات یہاں پر بھی بتائی گئی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان لک من الاجر علی قدر نصبک ونفقتک. یقیناً یہ عبادت میں مشقت ہوتی ہے اور اس عبادت میں اخراجات آتے ہیں. آج سب سے مہنگی عبادت یہی عبادت تصور کی جاتی. تو جس قدر خرچ ہوگا اور جس قدر انسان تھکے گا اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب سے سرفراز کرے گا. دوسری اور ایک روایت، اجر و ثواب کی جب بات نکلی، یہ کام نیکی کا ہے، یہ کام ضرور کریں گے لیکن اس فریضے کا وہ بدل نہیں ہو سکتا، آلٹرنیٹیو نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف. کہ آپ خیر کے کام کر رہے ہیں، للہ فی اللہ کام کر رہے ہیں، ثواب کے کام کر رہے ہیں، آپ کے لیے اجر ضرور ہے،
کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں گے، کمپیریزن میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایسی صورت میں عام نیکی میں جو مال خرچ ہو رہا ہے اس سے 700 گنا زیادہ اس پیسے پر اجر و ثواب ملے گا جو پیسہ روپیہ حج کی عبادت میں خرچ ہوگا۔ اور عربی زبان میں 700 کی تعداد، 7 کی تعداد، 70 کی تعداد، 700 کی تعداد یہ مقصود نہیں ہوتی، کثرت بتانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک انداز ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ وہ فکر اچھی ہے لیکن وہ نیکی اس فریضے کا بدل نہیں بن سکتی، اور اس فریضے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب اجر و ثواب رکھا ہے۔ بے شک، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، یہ فریضہ حج کے تعلق سے ہے، یعنی جس پر حج فرض ہو گیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اگر کوئی دوبارہ حج پر جانا چاہ رہے ہیں یا ایک سے زائد مرتبہ جو لوگ ماشاءاللہ سے عمرے پر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی جواب ہوگا؟ ان کے لیے بھی یہی جواب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ آپ حج کے بعد حج کریں، عمرے کے بعد عمرہ کریں، حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج کریں، تابعوا بین الحج والعمرہ، ان کے لیے یہی جواب ہوگا۔ آپ اس حدیث پر غور کریں، سبحان اللہ، آخری جو الفاظ ہیں کہ آپ لگاتار جب یہ عبادتیں انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، سب سے پہلے فقر و فاقے کو دور کرے گا۔ جب اللہ برکت دے گا تو آپ وہ برکت سے دوسرے خیر کے کام کر سکتے ہیں۔ اس عبادت کا بدل قرار دینے کے بجائے اس عبادت کی برکت سے جو نعمتیں حاصل ہوں گی ان نعمتوں کے ذریعے آپ خدمت خلق کر سکتے ہیں، آپ ہیومینٹی کو سرو کر سکتے ہیں آپ۔ بے شک، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم ناظرین، الحمدللہ پہلے اس ایپیسوڈ میں ہم نے شیخ محترم سے جو بنیادی باتیں تھیں فریضہ حج کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے وہ سیکھی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین، آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ حج کے جو مسائل ہیں اور اسی طرح حج کا جو مسنون طریقہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم شیخ محترم سے جو ہے سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ أتسامى برحمتي۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔